تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی یہ مقدس نورانی اور عرفانی ماہواری مجلس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس محفل ذکر میں بیٹھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی. جب آپ اس مجلس میں بیٹھیں تو اس کے آداب ہیں. آداب کیا ہیں کہ آپ کی مکمل توجہ ذکر و اذکار پہ ہونی چاہیے. دنیا کے سارے مشغول کو دنیا کے سارے کاموں کو آپ بھلا دیں, نہیں تو آپ کی ذکر میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. عزیزان محترم, سورۃ البقرہ کی مشہور معروف آیت فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کی میں نے تلاوت کی. مرشد کامل کی اجازت کے بعد آپ کے سامنے قرآنی تقریر, عرفانی تقریر کرنے کے لیے روبرو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میری یاد کرو, میں تمہاری چرچا کروں گا. جب تم مجھ کو یاد کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا, اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اس آیت سے مراد, اس ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اب چرچا یہ کہاں ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم جب زمین پہ مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے آسمان پہ یاد کروں گا. اگر تم انسانوں کی بھیڑ میں تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا. اور میں تمہاری شہرت کو میں تمہیں اتنا فیمس کر دوں گا کہ زمین اور آسمان کیا, فرشتے اور جنات کیا, ساری کائنات والے, ساری دنیا والے تمہیں ولی کہہ کے پکاریں گے. اور تمہاری طرف فرشتے کھینچے چلے آئیں گے اور دنیا والا تجھے اللہ کا محبوب اور اللہ کا ولی کہہ کے پکارے گا. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس مجلس عرس کل سے میں آیا ہوں اور حقانی انجمن کی ساری ٹیم یہاں پہنچی ہے, اگر میں اس کا تذکرہ نہیں کروں تو میں اپنے آپ کو بڑا محروم شخص سمجھوں گا. تم میری یاد کرو, میں تمہارا چرچا جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیرل کی سرزمین, جو اہل علم حضرات ہیں, جو عالم ہیں, وہ جانیں گے کہ کیرلا کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے مسلمانوں جہاں کسی بھی گروہ کا, کسی بھی جماعت والوں کا وہ حنفی ہے, وہاں کسی کی انٹری نہیں ہے, وہ کسی کی انٹری وہاں پہ نہیں. اس لیے کیرلا جو ہے وہ کس مسلک اور کس طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں معلوم ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں, اور جو اہل علم حضرات ہیں ہمارے عالم وہ بھی جانتے ہیں. ہم سب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, پیروکار ہیں, فالوور ہیں. اور کیرلا جو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, ان کے پیروی کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, فرسٹ ٹائم شافعی امام سے حضرت بات کرنی پڑی. جب ہم لوگوں کا جو ایک نقشہ دیکھا تو جو ہمارے ساتھ گئے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے, وہ آپ کو بتائیں گے. ان لوگوں نے کچھ اور سمجھا, مگر جب میں نے ان کے امام سے بات کیا اور میں نے کہا
کہ الشیخ طریقت سید العارفین سراج السالکین علامۃ الدہر حضرت مولانا شاہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ فی نسب خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حضرت ان لوگوں نے مرحبا مرحبا الحمدللہ الحمدللہ کی صداؤں سے ہم سبوں کا استقبال کیا. سبحان اللہ. وہ کیرلا کی سرزمین شافعی مسلک، چونکہ ان کا نماز پڑھنے کا بھی طریقہ الگ ہے، مسائل میں اختلاف ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، الگ مسائل ہے، کبھی انشاءاللہ جس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام آپ کو بتائیں گے. چند باتیں آپ کو سامنے بتا کے میں رخصت ہو جاؤں گا، چونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سب سفر کی حالت سے یہاں پہ آئے ہیں. الحمدللہ ان لوگوں نے اتنا خوش ہوا آپ کی دعاؤں سے. اور یہ چھوٹی موٹی مسجد کے امام نہیں، الثقافت السنیہ شیخ ابو بکر جو ایک مرکزی ادارہ ہے وہاں پہ الثقافت السنیہ، ان کے سب فارغ التحصیل طلباء تھے سب، مگر الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول اور مرشد کامل کی دعاؤں کی برکت سے ان لوگوں نے ہم سب کو ایکسپٹ کیا. کہیے سبحان اللہ. اور کیرلا کی سرزمین پر اس طرح سے شاندار مجلس اس سے کل ہوئی کہ قسم خدا کی قرآن میرے سامنے ہے اور یہ مجلس عرس سے کل میرے سامنے میں ہے کہ وہاں کے انتظامیہ کمیٹی نے کہا کہ اگلے سال 7 روز کا یہاں پروگرام ہوتا ہے، پہلا پروگرام آپ کا ہوگا. کہیے سبحان اللہ. پہلا مجلس آپ کا ہوگا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں جناب. یہ وہ کیرلا کی سرزمین پر جہاں کسی بھی لوگوں کا وہاں پہ انٹری نہیں ہے، مگر 2 جگہ وہاں پروگرام ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ میں ان نوجوانوں کو خاص کر کے دیکھیں آپ، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، اس کو حوصلہ کو بڑھاؤ، اس کی ہمت کو بڑھاؤ. اس سرزمین پر خاص کر کے ہمارے بنگال کے اور خاص کر کے تملک کے نوجوان، اور بھی کئی افراد کے میں اتنا جانتا نہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں وہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے اور چاہنے والے، ان نوجوانوں کا میں شکر گزار ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور اس سرزمین پر ان لوگوں نے کہا کہ آپ میرے لیے جب آپ جائیں تو مرشد سے دعا کروائیں، اور اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ سب میرے لیے دعا فرمائیں کہ اس سے بڑھ کر ہم انشاءاللہ آنے والے سال میں انتظام و اہتمام کریں. تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ ان نوجوانوں نے اپنی محنت اور مشقت سے، اپنی مالی اور جانی قربانی سے کیرلا کی سرزمین پر آپ نے وہ مثال قائم کیا کہ انشاءاللہ العزیز وہ جو ہم جو پڑھتے ہیں مرثیہ میں کہ یہ عرس کل جاری رہے گا، پڑھتے ہیں نا، چونکہ یہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب دریائے نیل سوکھ چکا تھا، دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، سوکھ چکا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل تو اگر اپنے حکم سے جاری ہوتا تھا تو مت ہو، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا پھر شروع ہو جائے. کہیے سبحان اللہ. تو فاروق اعظم کا یہ لیٹر قاصد لے کے گئے، سوکھا ہوا دریا میں ڈال دیا، اور اللہ کے حکم سے سوکھے ہوئے پانی میں سوکھا ہوا سمندر جو ہے نا اس کا پانی بہنا شروع کر دیا. تو یہ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہے، تو جہاں سوکھے سوکھے سمندر ہیں وہاں عرس کل جاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. جہاں سوکھے سوکھے سمندر ہیں، جب ان لوگوں نے اوراد، چونکہ دیکھیں آپ شافعی مسلک میں حضرت امام، میں نے جب ان لوگوں کے امام سے ملا نا تو میں تو یہاں کے امام کو بھول گیا. اتنے اخلاق والے اور اتنے اچھے انداز سے ملنے والے. ہندوستان کے کہیں اور جگہ حنفی مسلک کے آپ چلے جائیں تو ٹوپی دیکھ کر کے جناب مسجد سے نکال دے گا، مگر الحمدللہ ان لوگوں نے اتنا اپنے اخلاق، بہترین اخلاق کا اتنا اچھا مظاہرہ کیا کہ ہمیں ان سے سبق سیکھنی چاہیے. ہمیں ان سے سبق سیکھنی چاہیے کہ ان کے اماموں نے، ان کے عالموں نے کتنی محبت سے پیش کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک عالم ہیں یا عالم نہیں ہے، مسلمان ہے، تو ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں. تو عزیزان محترم،
بڑے مبارکبادی کے لائق ہیں. ہمارے اور بھی حقانی انجمن کے جو افراد وہاں پہ گئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے کون گئے ہیں وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاد رکھے, آباد رکھے, آمین کے آواز سے آپ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. قرآن پاک کی اس آیت ربانی کے میں نے تلاوت کی, فذکرونی اذکرکم, تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, میں تمہیں فیمس کر دوں گا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ 3 طرح کی ہے. ذکر کی 3 قسمیں ہیں. وہ 3 قسم کیا ہے بس سن لیجئے, اس کے بعد ہمارے حضرت آئیں گے. پہلا ذکر ہے ذکر مقبول. یہ جو گفتگو ہے ہمارے اور آپ کے لیے, نماز پڑھنا کمال نہیں جناب, نماز کو بچانا کمال ہے. حج کرنا کمال نہیں ہے, حج کو بچانا کمال ہے. عزیزان محترم, ذکر علماء فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں ذکر 3 طرح کے, اللہ کو یاد کرنے کا 3 طرح کا. ایک ہے ذکر مقبول, اور ایک ہے ذکر محبوب, اور ایک ہے ذکر مردود. کتنے ذکر ہیں بولے آپ؟ 3 ذکر ہے. ایک ہے ذکر مقبول, اور ایک ہے ذکر محبوب, اور ایک ہے ذکر مردود. آپ تینوں جو ذکر کے جو میں نے بیان کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں. ذکر مقبول کسے کہتے ہیں؟ ذکر مقبول اسے کہتے ہیں کہ دوزخ کے ڈر سے اور جنت کی امید پر ذکر کیا جائے. دوزخ کے ڈر سے اور جنت کو قبول کرنے, جنت ملنے, جنت کے طلبگار ہونے پہ جو ذکر کیا جائے اسے کہتے ہیں ذکر مقبول. اور الحمدللہ اسے دوزخ سے آزادی بھی مل جاتی ہے اور جنت بھی اس کو مل جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ ہوا ذکر مقبول. آج کی گفتگو میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ذکر میں, ہماری عبادت میں شرک, ریا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ریا بھی شرک ہے. ریا کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا, دکھاوے کے لیے عالم اور فہمہ بن جانا, دکھانے کے لیے حاجی بن جانا, دکھانے کے لیے اور بھی دیگر اذکار کرنا, دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا, یہ شرک ہے. شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ریاکار کو اور سمعاکار کو پس نہیں فرمائے گا, اور اللہ فرمائے گا تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کی, اے فرشتے جاؤ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے چلے جاؤ. تو ذکر مقبول کی تعریف آپ نے سن لی ہے. اور ایک ہے ذکر محبوب. توجہ کے ساتھ سنیے آپ. یہ ذکر محبوب وہ ذکر ہے کہ محض رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے. دنیا راضی کرنے کے لیے نہیں, رب کی رضا, رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھیں تو رب کے لیے پڑھیں, ذکر و اذکار کریں تو رب کے لیے پڑھیں. ہم جو یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہاں پہ, رب کے لیے کریں, محبت الہیہ کے لیے کریں. یہ ہے ذکر محبوب. یہ کیا بولیے؟ یہ ہے ذکر محبوب. اور یہ ذکر محبوب کی جو صفت ہے, جو خوبی ہے, وہ کس کی خوبی ہے؟ اولیاء اللہ کی, صوفیاء کرام کی ہے, غوث اور قطب کی ہے, سرکار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. سبحان اللہ کہیں آپ. میں نے کہا کہ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے قادریہ سے ہے, شیخ طریقت حضرت علامہ شیخ عبد القادر جیلانی سے, ماشاء اللہ کہنے لگے وہ لوگ. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی برکت سے ان لوگوں نے مجلس عرس کل وہاں پہ کرتے ہیں. جب میں نے کہا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ خاندانی سلسلہ فاروق اعظم سے ہے, مگر پیری سلسلہ جو ہے 4 سلسلوں سے ہے. طریقت کے جو 4 امام ہیں, سلسلے قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, مجددیہ, اتنے وہ لوگ خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ بولے کہ آپ ہر سال یہاں پہ آؤ. یہ سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, وہ اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے. کہ یہ سبحان اللہ. اولیاء اللہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں, اور جو لوگ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں ان کو وہاں تو مسجد کے اندر کیا, وہ گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے ہیں وہ لوگ. اس لیے کہ جو نبی کا دشمن ہو, ولی کا دشمن ہو, چاہے بیٹا اور باپ کیوں نہیں ہو, اپنی زندگی سے اس کو نکال. اس لیے جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا کہاں سے ہوگا. تو عزیزان محترم, ذکر محبوب کی تعریف یہ ہے کہ جو بھی ذکر کیا جائے محبت الہیہ کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے کی جائے. اس لیے کہ جب یہ اللہ کی محبت, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی تو الحمدللہ ہماری ساری عبادت اللہ قابل قبول عطا فرمائے گا. اس لیے کہ یہ جو ذکر ہے اس میں جنت پانے
کی امید نہیں ہے اور دوزخ سے ڈرنے کی یہاں پہ جو امید نہیں ہے. بس یہ ذکر جو ہے اللہ راضی کرنے کے لیے ذکر ہے. اور ذکر مردود کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں کے ساتھ سنیں آپ. ذکر مردود اسے کہتے ہیں کہ جس ذکر میں فساد نیت شامل ہو جائے. فساد نیت شامل ہو جائے، دکھانے کے لیے جو ذکر کیا جائے اسے کہتے ہیں ذکر مردود. یاد رکھ لیں ذکر مردود کا کیا مطلب ہوا؟ وہ مردود ذکر ہو جاتا ہے. قیامت کے دن ایسے ذکر کو ہمارے چہرے پہ مار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ ہم جو ذکر کریں، وہ ہم جو عبادت کریں، ہم جو نماز پڑھیں، محض رب کی رضا کے لیے، سبحان اللہ، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. عزیزان محترم، ایک واقعہ ملتا ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ. کہیے سبحان اللہ. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی رسول الکریم سیدنا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأولياء وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آپ نے ذکر محبوب، ذکر مقبول اور ذکر مردود کی آپ تعریف سنی. آپ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جو عبادت کرتی ہو جنت کے لیے کرتی ہو، کس لیے کرتی ہو؟ آپ جو اتنی عبادت کرتی ہو، نماز پڑھتے ہو، ایک دن میں فرض نماز کے بعد 1000 رکعت نوافل نماز پڑھتی ہو. ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، فرض نماز ادا کریں، اور اللہ توفیق دے تو نوافل کو بھی ادا کریں. وہ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم جو یہ نمازیں پڑھتی ہو کس لیے پڑھتی ہو؟ جنت حاصل کرنے کے لیے. تو سنیے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا جواب سنیے. وہ فرماتی ہیں کہ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، اگر میں عبادت جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے اگر کروں تو مجھے جنت نہیں چاہیے. کہیے سبحان اللہ. مجھے جنت نہیں چاہیے. اگر میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو اے مولا مجھے دوزخ کی آگ میں ڈال. اے مولا مجھے دوزخ کی آگ میں جلا. اور اے پروردگار، اگر میں تیرے لیے عبادت کرتی ہوں تو اپنی دیدار سے مجھے محروم مت کرنا. کہیے سبحان اللہ. یعنی جنت میں رب کا دیدار ہوگا، رب کو دیکھے گا بندہ. وہ فرماتی ہے کہ اے مولا، اگر میں عبادت جو ہے تیرے دیدار کے لیے کرتی ہوں، تیرے دیدار کے لیے کرتی ہوں، پتہ کیا چلا؟ حور و غلما کے لیے. اگر حور و غلما ہی اگر دل میں بسی ہے تو یہ عبادت تھوڑی، یہ تو سودا گیری ہے. یہ کیا بولی؟ تو سودا گیری ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہم جو بھی عبادت کریں محض رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کی نماز میں، عبادت و ریاضت میں خوشی اور خضوع پیدا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنے حبیب سرور کائنات کے صدقے میں قابل قبول عطا فرمائیں. میری گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں. پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صل